السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ پیرنٹنگ اسلام میں کیسے ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی بچہ آپ کا پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پیرنٹنگ کی شروعات شریعت کے حساب سے کیسے کری جاتی ہے؟ بالکل، بہت ہی اچھا کوشچن آپ کا. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہو جائے تو اس وقت کیا ہے. اسلام وہاں نہیں، اس سے اور پیچھے سے بات کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک میں اسٹوری سے شروع کرتا ہوں اپنی بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رائے اور اپینین اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ تو ایسا بھی کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. مطلب ان کی رائے اتنی مضبوط ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتماد کیا کرتے تھے. وہ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین اور مسلمانوں کے بادشاہ بنے، تو اس وقت ان کے پاس ایک آدمی آیا، اپنے بچے کو لے کر آیا اور یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، میری بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے سے مخاطب ہوئے اور یہ کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے، والد کا احترام نہیں کرتے. چونکہ والد کا کتنا درجہ آپ کو معلوم ہے. قرآن آپ پڑھیے تو جگہ جگہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ کہا ہے کہ وہاں انہیں اف بھی مت کہو. اف کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کچھ کہا کرنے کے لیے آپ نے کر دیا، لیکن آپ کا ریئیکشن ایسا تھا کہ والدین کو لگا کہ آپ کو شاید وہ پسند نہیں آیا ان کا حکم دینا. کوئی بھی اچھا ریئیکشن چہرے سے، باڈی لینگویج سے، یا کوئی بھی زبان سے، یہاں تک بھی کہنے کو منع کیا گیا ہے. تو سمجھایا بچے کو. بچے نے پہلے تو بات سنی، اس کے بعد بچے نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ والدین کے تو بہت حقوق ہیں، لیکن کیا بچوں کے بھی کچھ حق ہیں والدین پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، سوال تمہارا اچھا ہے، والدین پہ بھی بچوں کے کچھ حقوق ہیں. اور انہوں نے کہا کہ 3 بیسک رائٹس ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ بتلایا کہ سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں لائی جائے. یہ بچے کا پہلا حق ہے. پیرنٹنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے. بے شک. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے لیے اچھی ماں لائی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، تاکہ سوسائٹی کے اندر وہ لوگ اس کو تانے نہ دیں مثال کے طور پہ. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس کو تعلیم دی جائے. تعلیم کا جو اس وقت ذریعہ تھا وہ قرآن کریم ہی تھا، تو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے. بے شک. تو آپ یہ غور کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ بچے کے لیے ماں ایسی لاؤ کہ بچہ جو اس سے بھی کچھ سیکھے، اس کے برے کیریکٹرز، بری عادتیں وہ بچوں میں نہ آ پائے. اگر آپ ایسا کرتے ہو کہ وائف کو کیا سلیکشن میں آپ نے کسی کو لے آئے، ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر، یا اور بھی کچھ چیزیں دیکھی آپ نے اور کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر خرابیاں بہت ہے، یعنی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا اچھے اخلاق نہیں ہے مثال کے طور پہ، کیریکٹر اچھا نہیں ہے، عقیدے اچھے نہیں ہیں، تو سب بچوں پہ اثر پڑنے والا ہے. تو یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو ماں باپ اچھے بنائیں. ہاں، یہ شروعات ہے کہ سب سے پہلے جب نکاح کرو تو اسی وقت یہ سلیکشن کرو کہ اچھے اخلاق، اچھے مینرز والی عورت سے شادی کرو، تو یہ بچے کا حق ہے. تو اس اسٹوری کو میں پوری کر دوں. انہوں نے پھر بچے نے کہا کہ آپ میری بات سنیے. انہوں نے ایک میری جو ماں ہے وہ ایک باندی ہے. باندی کا مطلب یہاں تک ہوتا تھا کہ اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ تو بالکل ہی دینی تعلیم سے دور ہوا کرتی تھی. اور نام کے بارے میں بتلایا کہ نام ایسا رکھا ہے کہ جو بالکل اس وقت جو گندگی میں کیڑا پایا جاتا ہے اس کا ایک نام تھا عربک میں. انہوں نے کہا کہ یہ میرا نام رکھا ہے انہوں نے. اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ تعلیم، ایجوکیشن، قرآن کریم پڑھانا، تو وہ تو ایک ذرہ برابر بھی، ایک حرف بھی نہیں پڑھایا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک بچے کو ڈانٹ رہے تھے، اس کے والد پہ ناراض ہوئے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت اور اس کے حقوق کے لیے کیا کیا، اس کے ایک حق کا بھی حق پورا نہیں کیا، اور اس سے آپ اچھی امید رکھتے ہیں.